ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ ایک تو تہران کے اوپر آج بھی حملے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ جو مذاکرات کی پیشکش ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیا پاکستان کی جو ثالثی ہے اس کو ایران تسلیم کرے گا، کر سکتا ہے؟ امکانات ایران ایمبیسی کا بھی تھوڑی دیر پہلے ایکس کے اوپر آیا کہ امکانات اس کے بہت معدوم ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے سامنے؟ مس اسما، حملوں کی جہاں تک بات کریں، آج حملوں کے اندر شدت میں کمی آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹرمپ نے ٹویٹ کیا جب اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں جو ہے وہ 5 دن تک ملتوی کر رہا ہوں یا سسپینڈ کر رہا ہوں حملے پاور پلانٹس کے اوپر، پھر اسرائیل نے جو یہاں پہ ہٹ کیا، پاور پلانٹ کو ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کیا، لیکن اصفہان کے اندر اور خرم آباد کے اندر 2 جگہوں پہ ایک گیس اتھارٹی بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا اور دوسرا گیس اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا جو کہ پائپ لائنز کے تھرو سپلائی کرتا تھا فیول کو فار دا پاور پلانٹ۔ تو ڈائریکٹلی تو ہم نے نہیں کیا، لیکن اس کے بعد بھی جوابی کارروائی ہم نے دیکھ لی۔ 79 ویوز ابھی تک ایران لانچ کر چکا ہے اسرائیل کے خلاف اور امریکن الائز کے خلاف، اور ان کے جو بیسز ہیں جو یوز ہو رہے ہیں اٹیکس میں ان کے خلاف۔ بحرین کے اندر فار ایگزامپل، کویت کے ایگزامپل، یو اے کے اندر فار ایگزامپل، مختلف جگہوں پرنس سلطان ایئر ویز کے اوپر فار ایگزامپل جو ہے وہ حملے کیے گئے ابھی تک۔ اور ابھی تک اسرائیل کے اندر ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے پاس انفارمیشن آئی ہے کہ دیمونا کے اوپر دوبارہ میزائلیں جو ہے وہ داغی گئی ہیں، اور دوسرے ریجنز کے اندر تل اویو کے اندر، گویام کے اندر، بتیام کے اندر، رمت گان کے اندر اور نقاب کے اندر بھی میزائلیں چل رہی ہیں، اور بیر الصابی جو ایک ریجن ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ میزائلیں داغی گئی ہیں۔ تو دیکھیں دونوں طرف سے بالکل، اب اگر نیگوشیشنز کی بات کریں، یہاں پہ آئی تھنک ثالثی سے زیادہ سہولت کاری جو ہے وہ سامنے وہ لفظ بہتر ہے، بالکل۔ ثالثی کے اندر دونوں پارٹیز کو اگری ہونا پڑتا ہے، لیکن ایران نے جتنی بھی خبریں آئیں ان کو غالباف صاحب نے ڈائریکٹلی بھی ریفیوٹ کیا، ان آفیشلی جو آفیشلز ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ ایسا نہیں ہے، ایران نے کنڈیشنز دے دی ہیں، وہ میٹ ہوتی ہیں تو اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے۔ اور عباس اراغچی صاحب کا بھی اس کے اوپر بیان آیا ہے۔ بہرحال ساتھ ہی ساتھ دار صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، ترکی سے بھی بات ہوئی تھی، عمان سے بھی بات ہوئی تھی، ایجپٹ سے بھی بات ہوئی تھی، سرگے لیوروف سے بھی بات ہوئی تھی۔ تو بالکل کوشش کر رہے ہیں یہ ملک اور پاکستان سر فہرست ہے اس میں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دونوں کو ٹیبل پہ لایا جائے۔ لیکن ایران کے اندر جو سینٹیمنٹ اس وقت پایا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ سامنے پولیٹیکل ماچوازم دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم حملہ کر رہے ہیں، بیک ڈورز میں پھر بھی اگر انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں تو شدت کے اندر کمی دیکھی جاتی ہے، لیکن کسی بھی قسم کی شدت کے اندر کمی نظر نہیں آ رہی پرٹیکولرلی ایران کی طرف سے۔ اور جو بات کی ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ آپ نوٹس کریں، سٹاک ایکسچینج کے کھلنے سے 2 گھنٹے پہلے بالکل یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا تاکہ مارکیٹس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ تو ایران کا موقف یہی ہے کہ کوئی ٹاکس نہیں ہو رہی، اور نہ ہی ٹاکس کا کوئی امکان ہے ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ۔ یہاں پہ جب تک پری کنڈیشنز میٹ نہیں ہو جاتی، اسپیسیفکلی جو پری کنڈیشن امریکہ کو اپنے بیسز چھوڑنے کی ہے اس کے اوپر، کیونکہ مس شرازی ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے، اور نیگوسیشنز کے لیے، میڈیشن کے لیے ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا، کانفیڈنس بلڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن ایران کے اندر کیونکہ آیت اللہ خامنہئی کو بھی شہید کیا اور اتنا بڑے واقعات ہو گئے، اتنی دفعہ ٹرسٹ ٹوٹا، تو کوئی بھی کسی بھی قسم کا سینٹیمنٹ نہ آفیشلی نظر آ رہا ہے، نہ ان آفیشلی نظر آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال کوشش ضرور کر رہے ہیں ممالک ایران کو کنونس کرنے کے لیے، پاکستان جس میں سر فہرست ہے، کہ ایران آ کے آن بورڈ آ جائے۔ جان، یہ تو بتائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے مختلف حلقوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے ایران کے اندر، پاکستان نے ایک ہوم ورک کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے رابطہ کیا، اور اس کے بعد یہ پبلک جو ہوئی یہ خبر، تو ظاہر ہے کہ یہ ہوم ورک یہ تھا کہ پزشکیان صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی، پھر آپ نے دیکھا کہ اراغچی صاحب کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو ہوئی، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بات ہوئی، ابھی شہباز شریف صاحب نے پوسٹ کیا، اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شیئر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوئی رابطہ، ٹھیک ہے وہ باقر غالباف کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن اراغچی صاحب یا کسی اور کے ساتھ تو یقیناً یہ رابطہ جو ہے وہ موجود ہے جبھی یہ خبریں آئی ہیں۔ بالکل بالکل شرازی، رابطہ بالکل پاکستان کے ساتھ بالکل موجود ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ بالکل موجود ہے۔ امریکہ کے ساتھ میں بالکل ہائی کانفیڈنس کے ساتھ، آپ اپنی بھی سورسز چیک کر لیجیے گا، امریکہ کے ساتھ کوئی انڈائریکٹ ٹاکس ابھی تک نہیں ہوئی ہیں، ڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ جو کہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پری نیگوسیشن سٹیج میں اس وقت جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، آپ بات کریں۔ تو آئی تھنک دس از دا اسٹیپ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، صورتحال یہاں سے بیٹھ کے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ کوشش بالکل چل رہی ہے، اور ڈار صاحب نے اور پریزیڈنٹ شہباز شریف نے اور آرمی چیف نے سب نے بالکل بہت کوشش کی ہے ایران کے لیے کہ ایران آئے اور امریکہ سے بات چیت کرے۔ لیکن ایران کا خدشہ یہ ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ اگر امریکہ بیسز نہیں چھوڑتا اور ابھی سیز فائر اگر ہو جائے، لیٹ سپوز ابھی جو ہے وہ جنگ بند ہو جاتی ہے، کیا گارنٹی ہے کہ 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد جو ہے وہ دوبارہ حملے نہیں کریں گے؟ کیونکہ پہلے بھی جو حملہ کیا، یہ جنگ مسلط کی، تو اس کے اندر بھی بہت سارے ممالک نے، پاکستان انکلوڈنگ امریکہ کو کہا تھا کہ پلیز آپ ایسا نہ کریں، آپ حملہ نہ کریں۔ تو جو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑا ہے، بات چیت بالکل چل رہی ہے مسلمان ممالک کے ساتھ۔ یہ اصل مسئلہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا جنرل صاحب، اور یہی بات جو کہ جان کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو بحری بیڑا جو ہے وہ روانہ ہے،
اور اس کے اوپر ٹروپس بھی ہیں, اور پھر آپ نئے ہرمز کو کھلوانے کے لیے بھی پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بھی بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. تو ایک طرف وہ بحری بیڑا آ رہا ہے, یعنی گاجر اور چھڑی دونوں ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جی دیکھیں ایران کی اپریہنشنز ہیں, اور وار میں سارے دونوں سائڈز کی وارنگ فیکشنز کی اپریہنشنز ہمیشہ رہتی ہیں. ڈپلومیسی فیل ہوئی, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہی تھا, تو یہ ٹرانسینڈ ہوئی ڈائلاگ سے ملٹری ایکشن کی طرف, اور پھر رسپانسز گئے اور پورا خطہ جو ہے وہ اس وار میں لپیٹ دیا گیا. اور اگین ڈپلومیسی میں ٹرانسینڈ ہوتے ہوئے دیر بھی نہیں لگے گی. ہم بہت کمنٹری کر سکتے ہیں کہ ایران کا یہ سٹانس ہے, یہ سٹانس ہے. ہم نے ضرور دیکھا جب ایران کا اٹیک ہوا قطر کے اوپر ایک میزائل فائر کیے گئے تھے, جب 12 ڈیز وار ہوئی ہے. پہلے تو یہ ایکسٹینشن ہے 12 ڈیز وار کی, اور ایران کو پتا تھا کہ بگ وار از کمنگ. جب 12 دن کی جنگ ختم ہوئی, ایران کے لیے جنگ ختم نہیں, اس لیے تو انہوں نے اپنا موزیک ڈیفینس, اپنا سٹرکچر, اپنی لیڈرشپ, وہ سارا انہوں نے تیاری کی اس جنگ کے لیے. اینڈ دے نیو اٹ دس وار از کمنگ, اور دے نیو اٹ کہ ڈپلومیسی جو ہے اس نے فیل ہونا ہی ہونا ہے. دیٹس وائی دے ور ویل پریپیئرڈ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جنگ کا حصہ ہوتی ہے جی ڈپلومیسی, اٹ از پارٹ آف دا وار, بھی چلتے رہتے ہیں, لیکن ڈپلومیسی کہیں نہ کہیں بیہائنڈ سین اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. وہ جب قطر کے اوپر بھی ایران کا اٹیک گیا تھا, تو ہو کوڈ امیجن, ہم کمنٹری کر رہے تھے کہ اب قطر کیسے رسپونڈ کرے گا, سعودی عربیہ کیا سٹانس لے گا, ایسکلیشن بڑھے گی, اور 3-4 گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیز فائر بھی ہو گیا. ڈپلومیٹک چینلز بیک ڈور میں بہت کام کرتے رہتے ہیں, اور دیر از نو کنٹری آن گاڈز ارتھ جو یہ کہے کہ جی ہمارے ڈپلومیٹک چینل بالکل ہی بند ہے. مگر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا یعنی اس طرح رابطہ کرنا, یہ مطلب یہ کوئی مذاق تو نہیں ہوتا کہ ایک فیوریٹ فیلڈ مارشل جو ہے وہ اٹھا کے فون کریں یا بات کریں, اس کے پیچھے ایک پوری ڈپلومیسی ہوگی, ایک پوری گفتگو ہوگی. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو کہیں نہ کوئی امکان تو نظر آیا ہوگا کہ بات چیت ہو سکتی ہے. دیکھیں چاہے جتنی بڑی طاقت جنگ کر رہی ہو, جتنی ہیوبرس مائنڈ کے ساتھ کر رہی ہو, یا چھوٹی طاقت کر رہی ہو اور پرائیڈ کے ساتھ کر رہی ہو, جو اس کانٹیکسٹ میں ہمیں نظر آتا ہے, وہ اپنی ایگزٹ ونڈوز رکھتے ہیں جی. تمام ممالک اپنی ایگزٹس رکھتے ہیں, اپنے ایگزٹ کارڈز ہوتے ہیں. پاکستان اس وقت بڑا امپورٹنٹ, ٹرمپ کے پاس ٹرمپ کارڈ بھی ہے کہ اپنی گریس بھی بچا لے. ایک ملک ہے جس کا رابطہ ہے, جس کی لیوریج ہے, وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ایران کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کی بات پہلے بھی سنی, ان کو بتایا بھی گیا پورے خطے کی, اور اس جی بالکل یہ سیناریو بتایا گیا. But he was thrusted upon. Israel pushed him into the war. اور وہ وار کے لیے بالکل تیار تھا. دیکھیں اس وار کا جو مجھے شک ہوا 2021 میں سینٹ کام کو یورپین کمانڈ سے اسرائیل کو یورپین کمانڈ سے نکال کے سینٹ کام میں ڈالا گیا. تو دیٹ واز, اور ٹرمپ کے آخری ادوار تھے, وہ ایک چھوٹا سا انڈیکیشن تھا کہ گلف کو یہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, اس کی پریپریشنز کر رہے ہیں. تو دے ور سم تھنگ ملٹری, اور آپ جب ملٹری اس تیل کے علاقے میں لے ہیں, آگ کو جب آپ فائر کو لائے ہیں, تو یہاں فائر نے تو لگنا تھا. دس وار واز ٹو ہیپن, ہمیں تھا کہ پریڈکشن تھی کہ یہ ہوگی, اور پاکستان از اے کی کارڈ. اس کو وہ دونوں کیئرفلی یوز کریں گے. پاکستانی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ, مگر اصل چیز تو انفلوئنس ہے اسرائیل کے اوپر, وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان کا ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ جنہوں نے ان کے لیے جنگ لڑی ہے. دیکھیں پاکستان, آف کورس اسرائیل از اے بگ اسپوائلر, لائک انڈیا جس طرح اس ریجن میں اسپوائلر ہے, وہ ان ٹاکس کو اسپوائل کرے گا. لیکن گلف کنٹریز بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہیں اس کی ڈیلیکیسیز کو جو اس وار کے ساتھ اٹیچ ہیں. پھر وہ دیر آر ادر لیوریجز آلسو. اب یو اے ای کی لیوریجز اسرائیل کے اوپر آر لٹل بیٹر دین اینی ادر گلف کنٹری. بحرین کی لیوریجز ہیں. پھر یہ لیوریجز یوز ہوں گی جی تھرو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جو وار کر رہا ہے آن دیئر بہاف, جس نے یہ وار شروع کی ہے. اینڈ دس پرائم رسپانسبلٹی لائز ود پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور وہ پھر انشور کریں گے.